قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے کئی سبق جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو واقعہ جہاں ہوا بحر قلزم، ریڈ سی جو حجاز مقدس اور ملک شام کے بیچ میں ہے، یہاں ایک بستی تھی جسے ایلا کہتے تھے، اور ابو منذر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایلا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی پوتی کا نام تھا، کہ انہی کے نام پر جو ہے اس بستی کا نام رکھا گیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا جو قبیلہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سمندر کے ذریعے مچھلیوں کے ذریعے رزق عطا فرمایا کہ یہ انہیں پکڑتے، خود بھی کھاتے اور بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتے اور اچھی زندگی گزار رہے تھے، بڑی شاندار زندگی ان کی چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ تم پہ شکار منع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، کچھ روز انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن کچھ سال بعد شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ کوئی ہیلا نکالا جائے اور کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ ہم شکار بھی نہ کریں اور مچھلیاں بھی ہمارے پاس آ جائیں، کیونکہ عام دنوں میں جو ہے نا وہ مچھلیاں کم آتی تھی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس امتحان میں ڈال دیا۔ اب وہ شیطان کی اس بہکائے میں آئے، انہوں نے کیا کیا کہ اس سمندر میں سے ایک نہر نکال کے ایک حوض بنا لی، ایک دریا کی طرح، اور اس میں ہفتے والے دن وہ کھول دیا کرتے، ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی، اور اگلے روز وہ ان تمام مچھلیوں کو پکڑ کر جو ہے وہ بازار میں بیچ دیا کرتے اور خود بھی کھاتے۔ جب یہ سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالا کہ وہ انہیں اللہ کے خوف سے، عذاب سے ڈرائیں، انہیں منع کریں۔ لوگ انہیں سمجھاتے، ان کے پاس آتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی کرتے رہے اور اپنی اس انا پرستی پہ اور اپنے اس ہیلے پر جو ہے وہ ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دیتے رہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے منع کیوں کیا، ہفتے کے دن کا شکار کیوں انکار کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟ تو یاد رکھیے گا رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے کاموں کے مطابق سوال نہیں کیا جاتا۔ سوال تو بندوں سے کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہے پوچھنے والا۔ اللہ سے کون ہے پوچھنے والا کہ وہ اس سے سوال کرے کہ ہم پہ جو ہے وہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے، ہم پہ روزے کیوں فرض کیے گئے، صاحب استطاعت پہ حج کیوں فرض کیا گیا، پچھلی امتوں پہ فلاں کام کیوں من کیا گیا، فلاں کیوں کیا گیا۔ تو یاد رکھیے اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، بلکہ سوال تو بندوں سے ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ یہ کیوں تھا، وہ کیوں تھا، یوں کیوں ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب بنی اسرائیل پر جو ہے وہ ہفتے کے دن ان کے شکار کو منع کر دیا، حرام فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ جو چاہتا ہے کرے۔ ہم بندے، ہماری آنکھیں بند ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو حکم فرمائے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے ہفتے کے دن زیادہ نفع اٹھانے کی لالچ میں، زیادہ مچھلیوں کی لالچ میں ہفتے کے دن اسے ایک حوض میں قید کر لیتے اور اگلے روز اس کا شکار کرتے اور بڑا نفع کماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو، تمہارے بچے بچے کو معلوم ہے کیا
الذین اعتدوا منکم فی السبت، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی، یعنی ان لوگوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی طرف ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو اس واقعے کو، اس بات کو کہ کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکشی کی حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تبارک و تعالی ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ دتکارے ہوئے بندر۔ اللہ اکبر۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ تمام کے تمام قہر الہی کے گرفت میں آئے اور تمام لوگ جو ہے وہ بندر بن گئے۔ مفسرین نے لکھا کہ عام بندروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ ان کے جسموں سے بدبو آتی تھی، ان کے جسموں سے بدبو آتی، لوگ کوئی ان کے پاس نہیں جاتا تھا، اور 3 دن تک بھوکے پیاسے وہ زندہ رہے، اور 3 دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو جو وہ ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یاد رکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی خود قرآن میں فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے ان لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، یعنی کہ عبرت اور نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور گناہگار جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔